ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم نظم کو پرانا کوڈ کے باقی ماندہ اشعار پڑھیں گے. گزشتہ لیکچر میں ہم نے صرف 6 اشعار کی تشریح سنی. آج اس سے آگے چلتے ہیں. 7واں شعر ہے: بڑا بزرگ ہے وہ قلیل قیمت ہے. بڑا بزرگ ہے وہ قلیل قیمت ہے. میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے. کہ یہ کوڈ بہت پرانا ہے, بہت بوڑھا ہے, لیکن اس کی قیمت انتہائی مختصر ہے. قلیل کا مطلب مختصر, چھوٹی سی. اور خبردار کرتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں کہ میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے. غنیمت کا مطلب بہتر ہے, عمدہ ہے, اچھا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہے سید محمد جعفری کہ یہ کوڈ بہت پرانا ہے. عموماً پرانی چیز انمول ہو جاتی ہے, یونیک ہو جاتی ہے, اور اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے اور معذرات میں شمار ہوتی ہے. لیکن یہ کوڈ پرانا ہونے کے باوجود, بوڑھا ہونے کے باوجود اس کی قیمت انتہائی کم ہے, اس کی قیمت انتہائی تھوڑی ہے. اور اسے آپ بزرگ سمجھ کے لے لو, اسے بزرگ سمجھ کے لے لو, کیونکہ گھر میں بزرگوں کے سائے کو رحمت کا سایہ کہا جاتا ہے, اسے گھر کی برکت سمجھا جاتا ہے. اس لیے اسے بزرگ سمجھ کر آپ اپنے گھر لے آؤ, اسے خرید لو. عموماً مغرب اور مشرق میں بزرگوں کا احترام بہت مختلف ہے. مغرب میں دیکھا جائے تو والدین, دادی دادا اگر بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر واپس مڑ کے ان کی خبرگیری نہیں کی جاتی. لیکن ہمارے یہاں آبا و اجداد کو باپ دادا کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں اپنے سے دور نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ ہمارے نزدیک والدین یا بزرگ گھر کی برکت کا سبب ہوتے ہیں. اس لیے یہ کوڈ بھی بزرگوں جیسی اہمیت رکھتا ہے اور اسے اپنے سے دور کرنا نہیں چاہیے, بلکہ اسے خرید لینا چاہیے, اسے اپنے پاس لینا چاہیے, لے آنا چاہیے. اور اس کے نام سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت کا سایہ ہو, آپ کے گھر میں برکت ہو. ایک سے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوڈ پرانا ہے مگر ہے بڑی نعمت. یہ کوڈ پرانا ہے مگر ہے بڑی نعمت, سائے کے بزرگوں کی سب جانے غنیمت. اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں کہ ہیں اس پہ دھبے جو سرخی کے اور سیاہی کے, ہیں اس پہ دھبے جو سرخی کے اور سیاہی کے, نشاں ہے کسی ٹیچر کی بادشاہی کے. کہ اس کوڈ کے اوپر جو دھبے ہیں سرخ رنگ کے اور سیاہ رنگ کے, اور ان سرخ اور سیاہ رنگ کے ان دھبوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اسے کبھی کسی استاد نے بھی اپنے استعمال میں لایا ہوگا. عموماً استاد بہت سی روشنائیوں کے پین استعمال کرتے ہیں. کالا یا نیلا پین تو لکھنے کے لیے, اور سرخ پین وہ بچوں کی کاپیاں وغیرہ چیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کوڈ کے اوپر بھی جو دھبے ہیں سرخ رنگ کے اور سیاہ رنگ کے, وہ اس بات کی آوازی کرتے ہیں, اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اسے کبھی کسی استاد نے استعمال کیا ہوگا اور دوران تدریس اس کی پین جیب میں رکھنے کی وجہ سے, ہو سکتے ہیں انک نکلنے کی وجہ سے, سیاہی نکلنے کی وجہ سے اس کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ اس بات کی آوازی کرتا ہے, یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دوران تدریس کسی استاد نے بھی اس کا استعمال کیا ہوگا اور غفلت کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے یا پن خراب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے انک نکلتی رہی ہے اور اس کے اوپر اس انک کے نشان پڑ گئے ہیں. ایک شعر ہے اس کے ساتھ حوالے کے لیے کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں کہ جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضرب کاری ہے, نئی طرح کی یہ صنعت ہے, دستکاری ہے. کم عمر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گرمیوں میں سردیوں کے کپڑوں کو رکھ دیتے ہیں, اور اگر احتیاط سے نہ رکھا جائے یا ان کے ساتھ کوئی دوائی وغیرہ نہ لگائی جائے تو جینگر ایک کیڑا ہوتا ہے جو اس کپڑے میں
سوراخ کر دیتا ہے. تو اس کوڑ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں اسے جب رکھ دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوائی وغیرہ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اور کیڑوں نے جگہ جگہ اس کے اوپر ضربیں لگائی ہوئی ہیں، جگہ جگہ اس کے اوپر سوراخ کیے ہوئے ہیں. لیکن ہے تو یہ خامی. لیکن سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ یہ خامی بھی جو ہے وہ خوبی بھی بدل گئی ہے. اور ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو دیکھ کے، کیڑوں کی ان ضرب کاریوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی طرح کی مینوفیکچرنگ ہے، یہ نئی طرح کی کاریگری ہے. یا دستکاری کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں سے کام کرنا. تو یا ایسا لگتا ہے کہ ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا رکھے ہیں. اور یہ نئے طرح کے ایک لحاظ سے سید محمد جعفری موجودہ فیشن پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ کسی زمانے میں پھٹے پرانے کپڑوں کو پہننا مایوس سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، خلاف اخلاق سمجھا جاتا تھا. لیکن آج پھٹے پرانے کپڑے پہننے میں بھی لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. اور اس کوٹ کی حالت بھی ایسی ہے کہ جھینگر نے جگہ جگہ سے اسے کاٹ دیا ہے، جگہ جگہ اس پہ سوراخ بنا دیے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اسے استعمال کر رہے ہیں. اور ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے یہ اس کا عیب نہیں ہے، جیسے یہ اس کے اندر سوراخ نہیں ہے، بلکہ یہ نئی طرح کی مینوفیکچرنگ ہے، نئی طرح کی کاریگری ہے. یہ ہاتھوں کی مدد سے اس پہ کام کیا گیا ہے. اور یہ خوبیاں، یہ خامیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کوٹ کی خوبیوں میں شمار ہوتا ہے. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو. کہ جو قدردان کا مطلب قدر کرنے والے، مقام پہچاننے والے، کہ جو قدر کرنے والے ہیں، جو مقام اور مرتبہ جاننے والے ہیں، وہ اس کی قیمت، یہاں قیمت سے مراد کریں گے اہمیت، وہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں. کہ اگرچہ اس کا کپڑا تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی ہے. اب آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو، کہ کیا ہو گیا؟ دھوپ کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی ہے. یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کو یہ کوٹ بہت پرانا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسے استعمال کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی مزدور نے بھی کام کرنے کے دوران اسے پہنا ہو اور سارا دن دھوپ پہ کام کرنے کی وجہ سے، اس کی دھوپ کی وجہ سے اس کی رنگت اڑ گئی ہو. یا ایسے بھی ہو سکتا ہے چونکہ بہت سے لوگوں نے اسے استعمال کیا ہوگا اور استعمال کیا ہے اور میلا ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسے دھلائی کی ضرورت بھی پیش آ گئی ہو اور اسے سوکھنے کے لیے دھوپ میں ڈالا گیا ہو، تو اس وجہ سے بھی اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوٹ اتنا خوبصورت تھا، اتنا عمدہ تھا کہ سورج کو بھی اس کی رنگت پسند آ گئی ہو اور سورج بھی اس پہ عاشق ہو گیا اور سورج بھی اس کی رنگت کو چرا کے لے گیا اور اس کی رنگت کو اڑا کے لے گیا. اس لیے اب معیار کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے، اسٹف کے لحاظ سے، کپڑے کے لحاظ سے تو یہ بہت اہم ہے. اگر رنگ پھیکا پڑ گیا ہے تو اس کے اندر بھی بہت سے وجوہات ہیں کہ اس کا رنگ کیوں پھیکا پڑا. آگے چلتے ہیں. اگلے شعر میں سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ یہ کوٹوں کی دنیا کا باوائے آدم ہے. یہ کوٹوں کی دنیا کا باوائے آدم ہے، اگرچہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے. کہ یہ کوٹ کتنا پرانا ہے، جس طرح زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں کے جد امجد بابا آدم علیہ السلام ہے اور اس کائنات پہ آنے والے پہلے انسان ہیں، اس طرح یہ کوٹ بھی کائنات پہ آنے والا پہلا کوٹ ہے. اولین کوٹ ہے، وہ پہلا کوٹ ہے جسے سب سے پہلے بنایا گیا تھا. تو کوٹوں کی دنیا کا یہ باوائے آدم ہے. اگرچہ معیار کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے بہت کم نگاہ ہے، یعنی اسے کم معیار سمجھا جاتا ہے، کم نگاہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قدیم چیزیں وہ انٹیم بن جاتی ہے، وہ دوادرات میں شمار ہوتی ہے، وہ قیمتی چیزوں میں شمار ہوتی ہے. بظاہر اس کی حالت تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے، بظاہر وہ پھٹی پرانی ہوتی ہے، لیکن اپنی اہمیت کے لحاظ سے وہ کسی بھی طرح کام نہیں ہوتی. اس لیے بظاہر تو نگاہوں میں یہ سماتا تو نہیں ہے، نگاہوں کو یہ جچتا نہیں ہے، نگاہوں کو یہ اچھا تو نہیں لگتا،
کہ دہان زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، دہان زخم کی مانند ہنس رہے ہیں کاج، وصول کرتے ہیں چینی کی اکڑیوں سے خراج۔ عموماً فنگس کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے منہ کے ان جگہوں پر زخم ہو جاتا ہے اور بندہ ہنسنا بھی رہا ہو، وائٹ زخم ہوتا ہے، بندہ ہنسنا بھی رہا ہو تو لگتا ہے کہ ہنس رہا ہے۔ دہان کہتے ہیں منہ کو، منہ کے زخموں کی مانند اس کوٹ کے کاج ہنس رہے ہیں۔ کاج وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بٹن کو پھنسایا جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ استعمال کی وجہ سے وہ کاج لوز ہو جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور بٹن اس کے اندر چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ تو چونکہ یہ کوڈ بہت پرانا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسے استعمال کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اعزاز حاصل ہوا ہے، تو اس کوڈ کے کاج بھی جو ہے وہ کھلے ہو گئے ہیں۔ اور شاعر اس کے ساتھ بڑے مزے کی بات کر رہا ہے کہ جس طرح منہ کا زخم جب ہو جاتا ہے فنگس کی وجہ سے، وہ سائڈیں کنارے جو ہوتے ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں اور بندہ ہنسنا بھی رہا ہو تو پھر بھی لگتا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے۔ اس طرح اس کوٹ کے کاج بھی ڈھیلے پڑ جانے کی وجہ سے منہ کی زخم کی طرح ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ ہنس رہے ہیں، اور وصول کرتے ہیں چینی کی اکڑیوں سے خراج۔ اکڑیاں کہتے ہیں آنکھوں کو، خراج کا مطلب ٹیکس، معاوضہ۔ چینی چائنا کے لوگ، آپ نے غور کیا ہوگا کہ چائنا کے لوگوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور اندر کو دھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس کوٹ کے کاج کو دیکھ کر، یعنی کوٹ کے کاج کے اندر بٹن اس طرح پھنسا ہوا ہے، اندر کی طرف دھنسا ہوا ہے جیسے چائنا والے کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہیں۔ تو اس کوٹ کے کاج بھی جو ہے وہ چین کے لوگوں کی آنکھوں سے اپنا ٹیکس وصول کرتا ہے، یعنی چین کے لوگوں کی آنکھوں کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ جس طرح ان کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوتی ہیں اور پیچھے ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس طرح یہ کوٹ کا بٹن بھی کاج کے اندر اس طرح دھنسا ہوا ہے اور بہت پیچھے نظر آ رہا ہے، اور چائنا چین کے لوگوں کے آنکھوں سے ایک طرح کا ٹیکس وصول کر رہا ہے یا اپنی ان کے ساتھ مواصلات رکھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلے شہر میں سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی، کہ اس کوٹ کے اوپر جگہ جگہ دھبے پڑے ہیں اور چکنائی کے داغ لگے ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسے کبھی کوئی حلوائی بھی پہن چکا ہے۔ عموماً جو لوگ کچن میں کام کرتے ہیں، چکنائی والا کام کرتے ہیں، وہ اپنے لباس کے اوپر ایک خاص لباس پہنتے ہیں تاکہ ان کا لباس چکنا نہ ہو جائے، جس کے ساتھ چکنائی نہ لگ جائے، یا اپنے پاس ایک اسپیشل کپڑا رکھتے ہیں، جب بھی ان کے ہاتھوں کے ساتھ چکنائی لگ جاتی ہے وہ چکنائی کو، ہاتھوں کو اس چکنائی اس کپڑے کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کوٹ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ کوئی حلوائی، کوئی مٹھائی بنانے والا تھا، جب بھی وہ مٹھائی بناتا تھا تو جب اس کے ہاتھوں کے ساتھ چکنائی لگتی تھی تو وہ اپنے چکنائی والے ہاتھوں کو اس کوٹ کے ساتھ صاف کر دیتا تھا۔ اور یہ دھبے اس بات کی نمائش کرتے ہیں کہ وہ اس حلوائی کے اندر سبڑ پن نہیں تھا، اس حلوائی کے اندر سلیقہ مندی نہیں تھی، وہ اپنے چکنائی والے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے صاف کرنے کی بجائے اس کوٹ کے ساتھ صاف کرتا تھا۔ تو جگہ جگہ اس کوٹ کے اوپر جو دھبے پڑے ہوئے ہیں، داغ پڑے ہوئے ہیں، اور جو چکنائی کے داغ پڑے ہوئے ہیں، چکنائی کے نشان ہیں، وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس کوٹ کو کبھی کوئی حلوائی بھی پہن چکا ہے، اور دوران استعمال جب کبھی بھی اس کے ہاتھوں کے ساتھ چکنائی لگی ہے تو اس نے کسی کپڑے کی صاف کرنے کی بجائے اسی کوٹ کے ساتھ اس چکنائی کو صاف کیا ہے۔ آخری شعر کی طرف جاتے ہیں کہ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا واقع کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سب کے کوٹ، کہ یہ سب تاریخ کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، ماضی، پاسٹ، کہ اس کوٹ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوٹ، اس کوٹ کے اندر ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ اسی نظر پہ غور کریں تو کبھی واسکو ڈا گاما کا ذکر ہوتا ہے، کبھی مارکو پولو کا ذکر ہوتا ہے، کبھی گورے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی استاد کا ذکر ہوتا ہے، کبھی حلوائی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوٹ صدیوں پرانا کوٹ ہے، اور اس کوٹ کے اندر ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے، تاریخ سے وابستہ کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے تاریخ سے اہمیت، تاریخ سے واقفیت کے لیے اس کوٹ کو خریدو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کوٹ کو خرید کے آپ عبرت حاصل کر
نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ سبق کیا ہے کہ انسان تو اس دنیا سے چلا جائے گا، انسان تو اس دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اشیاء یہیں پہ رہ جائیں گی، چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، مال و اسباب سب کچھ یہیں پہ رہ جائیں گے۔ یہ کوٹ تو اس دنیا پہ اب بھی موجود ہے، اور شاید آنے والے وقتوں تک بھی یہ کوٹ موجود رہے، لیکن اسے استعمال کرنے والے تمام لوگ جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، اشیاء اسباب یہاں سب کچھ یہاں کا یہاں رہ جائے گا، وہ مال و دولت جو ہم جائز ناجائز طریقے سے کمائیں گے وہ سب کچھ یہی رہ جائے گی، اور آگے جائیں گے تو صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ بات غور کرنا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں جانا ہے۔ اس لیے اس کوٹ کو خریدو، اور خرید صرف خریدنا نہیں ہے بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، ایک نصیحت حاصل کرنی ہے، ایک سبق حاصل کرنا ہے کہ مال و اسباب تو یہی رہ جائیں گے، انسان چلے جائیں گے۔ تو شوقی تحریر سے یہ ایک تنزیہ اور مزاحیہ نظم تھی سید محمد جعفری کی، جو 2 لیکچرز میں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی۔